اگر دین میں بھی دیکھ لے تو ہمارے دین میں بھی یہی مصلحت کی بات ہوئی ہے. ہمیشہ زور زبردستی یا طاقت کی بات جہاں بھی ہوتی ہے اس وہاں پہ ناکامی ہوتی ہے، اور امن کی جب بات ہوتی ہے، مصلحت کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ کامیابی آتی ہے. میں اگر اپنی بات کروں، اپنی پارٹی کی بات کروں، تو ہم نے ہمیشہ عدم تشدد کی بات کی ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ تشدد سے مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہوئے، اور عدم تشدد کی بنا پہ آپ ملک کو بھی بنا سکتے ہیں، قوم کو بھی بنا سکتے ہیں، اور پوری سسٹم کو آپ چلا سکتے ہو. ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ ملک بنا ہے اسی وقت سے ہم نے یہی آواز دیا ہے کہ امن اور محبت، اخوت اور ان کا جو نظام ہوگا وہ عدم تشدد کی بنیاد پہ ہوگا. یہ بادشاہ خان کا فلسفہ ہے اور یہ ہم سب کا فلسفہ ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے وہ یہی راستہ دکھایا ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو زیادہ تر مسئلے پیدا ہوئے وہ زور زبردستی کی بنیاد پہ پیدا ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم کسی کو سنتے نہیں ہیں جن کا حق بنتا ہے، جن کا حقوق کی تحفظ کرنا پڑتا ہے، ان سے ہم ہمیشہ لڑتے ہیں. بلوچستان میں ہمیشہ یہی آواز اوپر ہوئی ہے کہ جی سائل وسائل کی بات ہوتی ہے. ہم وسائل پہ اپنا اختیار مانگتے ہیں اور وہ اختیار پھر ہمیں ملتا نہیں ہے، اور پھر جب خون خرابہ ہوتا ہے، آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ ملک کے اندر جب خون خرابہ ہوتا ہے تو جہاں فورسز کی طرف سے ہو یا عوام کی طرف سے کچھ اگر اشتعال پیدا ہوتا ہے تو وہ اشتعال میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے. کوئی باہر کا آدمی اس میں مرتا نہیں ہے، کوئی باہر سے کوئی لوگ آئے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ دونوں طرف سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، ٹیبل ٹاکس ہونے چاہیے، اور اس کے ذریعے جن کا حق بنتا ہے ان کے حق کو دینا چاہیے. یہاں پہ تفریق نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم سب جتنے بھی یہاں پہ پاکستان میں رہنے والے اقوام ہیں، آپ لے لے پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، ہزارہ، پنجابی، یہاں پہ اگر اس تفریق کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ حقوق کی برابری کی بنیاد پہ تقسیم کرنا ہوگا. اگر آپ برابری کی بنیاد پہ نہیں کریں گے، آپ پشتون کو ایک نظر سے دیکھتے ہو، بلوچ کو دوسرے نظر سے دیکھتے ہو، سرائکی کو تیسرے نظر سے دیکھتے ہو، تو تب یہ تقسیم جو ہے اس میں فرق آ جاتی ہے. اور فرق جب آ جاتی ہے تو اس ملک میں 4 بھائی ہو، 5 بھائی ہو، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر باپ ان میں تقسیم میں فرق کریں گے تو تب بھی وہ اشتعال کا بنیاد بنتا ہے اور پھر وہ نظام نہیں چلتا ہے. اسی طرح ہمارا ملک پاکستان جو ہے اس میں بھی یہاں پہ قومیں آباد ہیں یا قوموں کی بنیاد پہ یہاں پہ تقسیم ہوتی ہے، اور اس تقسیم کو ہم نے آج تک مانا نہیں ہے. ہم نے دل سے اس کو جو ہے تسلیم نہیں کیا ہے. پاپولیشن اگر پنجاب کی زیادہ ہے تو ہم مانتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اگر سندھ کے پختونخوا ہے تو پھر بھی ہم مانتے ہیں، لیکن بلوچستان میں رہتے ہوئے یہاں کے سائل وسائل کی اگر آپ اندازہ لگائیں تو میرے خیال سے کہیں بھی پاکستان میں کسی صوبے میں اتنا جو پاکستان کو سپورٹ دے رہا ہے، اس بلوچستان کسی صوبے کا اتنا سائل وسائل ہے ہی نہیں. نہ سمندری کسی کے پاس اتنا ہے، اور نہ یہاں پہ قدرتی خزانے جو اللہ نے ہمیں عطا کیے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو کون چلا رہا ہے اس ملک کو؟ اس ملک کو بلوچستان چلا رہا ہے. اور بلوچستان ملک میں رہتے ہوئے یا کہ عوام جو ہے وہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں، تو تب جب حق نہیں دیتے ہیں تو کوئی کہاں پہ بھاگ جاتے ہیں، کوئی افغانستان بھاگ جاتا ہے، کوئی لندن بھاگ جاتا ہے اور پھر وہاں پہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو، اور ہم نے ہمیشہ یہ بھی بات کی کہ بندوق کے زور پہ کبھی بھی کسی نے نہ حق حاصل کیا اور نہ کسی کا حق کوئی کھا سکتا ہے بندوق کے زور. اب تاریخ اٹھا لے، اب مغول سے اٹھا لے، اب علاقو خان سے اٹھا لے، جنہوں نے زبردستی یا افغان پہ آئے ہوئے ہیں یا کسی بھی ملک پہ آئے ہوئے ہیں، وہ شکست کھا کے گئے ہیں زبردستی، چاہے وہ 5 سال رہیں، 10 سال رہیں، لیکن اس نے ان عوام کا دل نہیں جیتا ہے. اس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور نفرتوں سے جو ہے وہ بغض پیدا ہوتا ہے اور تب تقسیم ہو جاتی ہے. اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کو رکھنے کے لیے، ہم اس پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے، تو بلوچستان میں اگر ایک اہمیت رکھتا ہے یہ صوبہ، اتنا بڑا صوبہ ہوتے ہوئے ہم آج بھی یہ آواز اٹھاتے ہیں. بجلی کو چھوڑ دو، اگر نصیر صاحب اس کو چلو، ہم آج بجلی کو کہتے ہیں 2 گھنٹے دیتے ہو، اپنا دے دے، لیکن کون سا حق آج تک ہمیں ملا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں یہاں پہ کون سا منرل نہیں نکلتا ہے. آپ سونا آپ کے پاس ہے، کاپر آپ کے پاس ہے، سمندر 800 کلومیٹر آپ کے پاس ہے، گیس آپ کے پاس ہے، کوئلہ آپ کے پاس ہے، کرومائٹ آپ کے پاس ہے. دنیا کا وہ چیز